روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا کا یہ مظلوم قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی محمد اس وقت اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ اے محمد، یزید کے دربار میں ایک عجیب و غریب قافلہ آیا ہے جس کی خواتین کے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور جس کی خواتین کی آنکھوں میں حیا ہے، اور جن کے ساتھ ایک مرد بھی ہے جو کہ بہت نورانی شکل و صورت کا مالک ہے۔ جب کربلا کا یہ مظلوم قافلہ امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قیدیوں کی صورت میں یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے یزید کی بیوی بھی دربار میں آ گئی۔ جیسے ہی یزید کی بیوی دربار میں آئی تو اس کے سر سے اس کی چادر اتر گئی اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام اور یزید کی بیوی کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر آپ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام المعروف بیمار کربلا کی فراست اور ان کی شرافت کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کربلا کا یہ لٹا پٹا اور مظلوم قافلہ یزید بدبخت کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کی بیوی محمد اس وقت اپنی کچھ سہیلیوں کے ہمراہ کہیں اور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی ایک کنیز نے آ کر اس کو بتایا کہ اے محمد، یزید کے دربار میں ایک بہت عجیب و غریب قافلہ آیا ہے جس کی خواتین کے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور ان عورتوں کی آنکھوں میں حیا ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ ایک مرد بھی آیا ہے جو کہ بہت ہی نورانی شکل و صورت کا مالک ہے۔ آؤ اس قافلے کو دیکھنے چلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، راوی بیان کرتے ہیں کہ یزید کی بیوی محمد اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں فوراً یزید کے دربار میں پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھ چند اور خواتین کو اور بچوں کو دیکھا جو کہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ نے محمد کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی آنکھیں جھکا کر بیٹھی رہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اس کو پہچان چکی تھی کہ یہ محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سوتیلی بیٹی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی کے صاحبزادے تھے۔ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو طلاق دے دی تھی، اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور اہلیہ سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام محمد تھا، اور یہ محمد یزید کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وہ سوتیلی بیٹی تھی اور یزید سیدہ زینب کا داماد لگتا تھا، لیکن یہ رشتہ داری بہت زیادہ گہری نہ تھی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے کے چھپے ہونے کی وجہ سے وہ سیدہ زینب کو پہچان بھی نہ سکی تھی۔ تو سیدہ زینب سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں۔ تو یزید کی بیوی محمد کہنے لگی کہ مدینے میں تو میرے بھی کچھ جاننے والے لوگ رہتے ہیں، آپ تمام اہل مدینہ کو جانتی ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تم کون سے اہل مدینہ کی بات کر رہی ہو اور تم کون سے اہل مدینہ کو جانتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی وہاں میرے آقا و مولا امام علی علیہ السلام اور ان کے بچے ہیں، میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا نام سن کر آپ دیدہ ہو گئیں اور فرمانے لگیں کہ ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں اور ہم ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد ہیں۔ یہ سن کر یزید کی بیوی محمد چیخ مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ حضرت زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد کو اپنی ساری داستان بتائی اور کربلا کا ایک ایک واقعہ گوش گزار کیا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ میرے گھر چلے، اگر آپ میرے گھر نہ آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ یہیں پر بیٹھی رہوں گی۔ حضرت
حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزید بہت بخت اور ظالم شخص ہے، وہ ضرور تمہارے ساتھ بد زبانی اور بد سلوکی کرے گا۔ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید کی بیوی ان پاک عزت دار بیبیوں اور خواتین کو اور اس قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں گئی تو یزید کچھ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ یزید کی بیوی محمد نے اس بھرے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ اہل بیت اطہار کے اس نفوس قدسیہ پر اور اس خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے سر نیزوں پہ بلند کر کے میرے پاس لے کر آئے جائیں؟ یزید، کیا تم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس پاک عزت دار گھروں کی خواتین کو قیدیوں کی صورت میں پابند سلاسل کر کے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے شہر شہر بے آبرو کر کے بے عزت کر کے میرے پاس دمشق لایا جائے؟ یزید اس وقت اپنے کچھ غیر ملکی سفیروں اور مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ یزید کی بیوی غصے سے چلا رہی تھی اور اس کے سر سے اس کی چادر اترنے لگی۔ اس وقت یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی بہن کلثوم علیہ السلام اور امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں سکینہ بنت حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی موجود تھی۔ جب یزید کی بیوی محمد کے سر سے چادر اتری، اس کا سر ننگا ہوا، تو یزید بھاگ کر اپنی بیوی کے سر کو چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگا تو یزید کی بیوی محمد نے یزید کو پیچھے دھکیل دیا اور کہنے لگی کہ اب تجھے میری عزت اور غیرت کا خیال آیا ہے۔ میرے سر سے جب چادر اتری ہے تو اس کو دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے اور تیری غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹیاں بغیر چادر کے تو نے بازاروں میں قیدیوں کی صورت میں جلوس کی شکل میں ان کو شہر شہر گھمایا اور ان کو پابند سلاسل کیا اور ان کو زنجیروں میں جکڑا، تب تیری غیرت کہاں تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی بیوی محمد نے یزید کو اس کے بڑے دربار میں اس کے مہمانوں اور سفیروں کے سامنے خوب ملامت اور لعن طعن کیا۔ یزید کے دربار میں موجود سفیر بھی حیران رہ گئے۔ یزید کی بیوی نے وہاں کھل کر یزید کے سارے راز کھول دیے اور بتایا کہ اس بدبخت نے ہی اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا ہے اور ان کو ناحق شہید کروایا ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ محمد کون تھی؟ دراصل یہ سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سوتیلی بیٹی تھی اور یہ یزید کے نکاح میں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یزید بدبخت کی بیوی محمد کے سر سے اس کی چادر لڑکھڑا کر گرنے لگی تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی اس وقت یزید کے دربار میں موجود تھے۔ آپ نے فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا اور آپ نے اس بھرے دربار میں یزید بدبخت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یزید بدبخت، دیکھ، تیری بیوی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ خاندان اہل بیت اطہار کی پاک خواتین کی عزت کیا ہے، اور وہ ایک عورت ہے اور اس نے عورتوں کی عزت کو اور ان کے تقدس کے شعور کو اجاگر کیا ہے، اور تو نے بدبخت ایسا ہے کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو لونڈیاں تک بنانے کی بات کی، اور جب خود تیری بیوی کے سر کے اوپر سے چادر اتری تو تیری غیرت فوراً جاگ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بھرے دربار میں یزید کو خوب لعن طعن کیا، اس کو رسوا کیا اور لوگوں کو کھول کھول کر بتایا کہ یزید بدبخت نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے جو پہاڑ توڑے ہیں اس دربار میں ایک ایک شخص کو بتایا۔ اور جب غیر ملکی سفیروں نے یزید سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو یزید نے بتایا کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے اور یہ ان کا صاحبزادہ ہے۔ وہ سفیر کہنے لگا، یزید تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے اپنے رسول خدا کی اولاد کو ہی تپتے ریگستان میں ذبح کروا دیا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کی پاک عزت دار خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یزید غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور یزید بدبخت نے اس غیر ملکی سفیر کو بھی اپنے دربار میں قتل کروا دیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں اس قافلے کو مدینہ منورہ واپس بھجوانے کے انتظامات شروع کر دیے، کیونکہ یزید کو ڈر تھا کہ لوگ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے، کیونکہ یزید نے لوگوں کو یہ نہ بتایا تھا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خاندان ہے، ان کی اولاد ہے، بلکہ یزید نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ باغیوں کی جماعت ہے جس کو میں نے قتل کروا دیا ہے۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین نے اور ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں اس کے تمام کارستانیاں اور کارنامے، اس کے سیاہ کارنامے کرتوت بیان کیے تو یزید کو
لوگوں کی طرف سے بغاوت کے پھیلنے کا اندیشہ ظاہر ہوا۔